بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسئلہ علم غیب کی آج تیسری نشست ہے جس پر گفتگو چل رہی ہے۔ میں ایک بار پھر یہ بات دہرا دوں کہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم ہے، وہی عالم الغیب ہے، اسی کے پاس علم غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یا زبان پر لانا کہ وہ علم غیب جانتا ہے، یہ کفر و شرک ہے اور یہ خالصتاً شرکی عقیدہ ہے۔ اور اس کے بارے میں پچھلی نشستوں میں یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا اور مجازاً حضور علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو ہم علم غیب ان کی طرف مجازاً منسوب کرتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو عطا فرمایا ہوتا ہے۔ شبہ ڈالنے والے، چونکہ یہ جیسا آپ جانتے ہیں ازالہ شبہات پروگرام ہے، تو پہلے میں شبہ عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ازالہ۔ شبہ جس آیت جو اپنے استدلال میں قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ان آیات کو اب اگلی نشستوں میں انشاءاللہ نمبر وار لاؤں گا اور ان پر گفتگو ہوگی۔ ان آیات میں علم قیامت بھی آئے گا، ما فی الارحام کا علم بھی آئے گا، یعنی ماں کی رحموں میں کیا ہے، اور علم شعر کا بیان بھی آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق کہاں ہیں، تو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں نے وہ جب این ابو بکر حدیث میں آیا کہ ابو بکر کہاں ہیں، تو وہاں سے نکال لیا کہ اگر علم غیب ہوتا تو وہ کیوں پوچھتے کہ ابو بکر کہاں ہیں۔ تو وہ چند ایک احادیث اور وہ جو آیات ہیں جو شبہ کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، انشاءاللہ نمبر وار ان پر گفتگو ہوگی۔ آج جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا سادہ اور سمپل سا مطلب جو ہمارے خوارج دوست نکالتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک شبہ ہوگا، اس کے بعد اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چونکہ اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، اس کے جواب میں اور اس عقیدہ اور اس نظریہ کو رد کرنے کے لیے جو آیات پیش کی جاتی ہیں ان میں سر فہرست یہ آیت ہے، سورہ نمل کی 65 آیت۔ وہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل فرماؤ، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی نہیں غیب جانتا، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اتنا آیت کا حصہ تلاوت کرنے کے بعد ایک اندر سے جذبہ جو جنم لیتا ہے، جو فتویٰ جنم لیتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا مگر اللہ۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں غیب جانتا ہے، نبی جانتا ہے، ولی جانتا ہے، صحابی جانتا ہے، تو شرکیہ عقیدہ ہو گیا نا۔ تو جب وہ سمجھاتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں، دیکھیں یہ اب آندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ شرک ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیوں بھئی علی محمد تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ فلاں چراغ دین تمہیں نظر نہیں آ رہا شرک ہے؟ تو وہ ایسے نظر اٹھاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی نظر آ رہا ہے شرک ہے۔ کس طرح سے نظر آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا مگر اللہ۔ اب اس سے یہ بات تو نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ اب وہ جو ان کو شرک نظر آ جاتا ہے، ہمیں ابھی تک وہ عینک نظر نہیں ملی یا وہ بصیرت نہیں ملی جس سے یہ بھی نظر آ جائے کہ کوئی کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں تو اس سے وہ شرک نظر آ جائے، پر آ جاتا ہے ان کو، اللہ عالم۔
اب اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے اس کا معنی کیا ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی وہ حالات کیا تھے، اور یہ آیت کن کو مخاطب ہے، ان تین چیزوں کو ہم نے آیات قرآنی کی صورت میں دیکھنا ہے۔ لیکن اس سے قبل یہ بات میں آپ کو بتا دوں جس کا براہ راست میرے موضوع سے تعلق نہیں بنتا لیکن تھوڑا سا بنتا ہے، اس تھوڑی سی مناسبت میں 2-3 منٹوں میں اس بات کو کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن کریم جب نازل ہوا تو قرآن کریم کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ نے جن کمیونٹی کو، جن لوگوں کو ایڈریس کیا ہے وہ مختلف لوگ تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو خطاب فرمایا، جو ان کے اندر بیماریاں تھیں ان کا ازالہ فرمایا، ان کی میڈیسن دی ان کو کیور کرنے کے لیے، تو مشرکین کی بیماریاں کچھ اور تھیں، ان کے عقائد و نظریات کچھ اور تھے۔ جب ان کو قرآن مخاطب ہوتا ہے تو اس کا سٹائل انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ مشرکوں کے اندر یہ بیماریاں تھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں اوروں کو شریک کرتے تھے۔ اس موضوع پر میں نے درجنوں لیکچر پیچھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیے ہیں، میں ان کو دہراتا نہیں ہوں۔ تو توحید کے اندر، ان کے عقیدے کے اندر خرابی تھی۔ تو اب جب ان کے لیے وہ آیات نازل ہوئیں تو ان کو یہ کہا گیا شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کی توحید کو مانو، وہ اللہ ایک ہے۔ دوسری ان کے اندر خرابی یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، تو یہ کہا گیا کہ اللہ کا رسول مانو۔ تیسری ان کے اندر یہ خرابی تھی کہ وہ یوم آخرت کو نہیں مانتے تھے، اور وہ بالآخرہ ہم یوقنون، آخرت کے ایمان کے بارے میں تاکید کی گئی، مانو مانو مانو۔ تو وہاں قرآن کا جو ایڈریس تھا وہ ذرا اور طرح کا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب یہاں آئے تو آپ سب سے پہلے جو کمیونٹی جس سے واسطہ تھا وہ یہود تھے۔ اب یہود اللہ کو بھی ایک مانتے تھے، وہ شرک فی الاحکام تو کرتے تھے کہ اپنے احبار و رہبان کی باتیں اللہ کے مقابلے میں مانتے، مگر اللہ کی ذات کے سوا ظاہراً وہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، کسی کی نظر و نیاز دینا، کسی کے سامنے عجز و انکساری سے کھڑا ہونا، نیتاً اس کی عبادت کرنا، یہ شرک ان کے اندر نہیں تھا۔ اب ان کو جو بیان کیا، ان کے اندر یہ بیماری تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ جو کتابوں میں تمہاری ذکر ہے اس رسول کے بارے میں مانو، اس کو کتابوں میں تحریف نہ کرو۔ اور آخرت کے لیے یہود کو یہ کم کہا گیا کہ تم آخرت کو مانو، کیونکہ وہ پہلے مانتے تھے۔ تو اب جو مشرکین سے خطاب کا انداز تھا وہ یہود کے ساتھ نہیں، یہاں سے سٹائل بدل گیا۔ عیسائی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اور جو بیٹا مانتے تھے وہ ٹرینٹی کی ایک تیسری بات ہے، میں اس ٹیکنیکل بات میں نہیں جانا چاہتا، یعنی خدا باپ اور مقدس روح اور تیسرا ایک بیٹا، ان تینوں کو اس معنی میں وہ بیٹا کہتے تھے، لیکن خدا ہی مانتے تھے ان کو۔ ان سے کہا گیا یہ خدا نہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وہ انکار کرتے تھے، تو آیات آئیں یہ رسول اللہ کو مانو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ مانو۔ لیکن آخرت کے بارے میں یہ تو کہا گیا کہ تیاری کرو، لیکن یہ کم زور دیا گیا کہ آخرت کو مانو، کیونکہ وہ پہلے مانتے تھے۔ اب ان کے ساتھ سٹائل الگ ہو گیا۔ اب جو تیسرا گروہ تھا منافقین کا، وہ یہود کے اندر سے نکلے تھے، وہ یہودی تھے، وہ منافق تھے، وہ ظاہراً خدا کو مانتے، توحید کو مانتے، رسالت کو مانتے، آخرت کو مانتے، نمازیں بھی پڑھتے، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے، وہ اعمال میں آگے بڑھے ہوئے تھے، بہت عمل کرتے تھے۔ اب ان کے لیے جو حکم آیا وہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کو ایک مانو، منافقوں کو نہیں کہا گیا اللہ کے ایک مانو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو، یہ نہیں کہا گیا کہ آخرت کو مانو، بلکہ جو سینٹرل ٹیچنگ تھی وہ یہ تھی کہ جو کچھ تم زبان سے مانتے ہو وہ دل سے بھی مانو۔ تو ان کے لیے اور تھا، اب جو مسلمان تھے ان کے لیے اور تھا۔ جب ان کو خطاب کیا گیا ان کو یہ نہیں تھا کہ اللہ کو مانو، رسول کو مانو، آخرت کو مانو، تو پہلے مانتے تھے۔ اب ان کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں،
واقعیم الصلاوات الزکا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ہمسایوں کے ساتھ جاؤ۔ تو یہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی۔ اب قیامت تک جو مشرکین کے لیے آیات نازل ہوئی ہیں وہ اپلائی کریں گے مشرکوں کے اوپر، جو یہودیوں کے لیے ہیں وہ یہودیوں کے اوپر اپلائی کریں گے قیامت تک کے لیے، جو نصارہ کے لیے ان کے اوپر، منافقوں والی آیات ان کے اوپر، اور جو مسلمانوں والی آیات ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر۔ ہمارے خوارج دوست سے سب سے بڑی یہ غلطی ہوئی ہے کہ وہ مشرکوں کافروں والی آیات کا اطلاق کر دیتے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ اب یہ جو آیت ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس آیت کے سیاق و سباق کو اور دوسری آیات کے ساتھ ملا کر دیکھیں کہ اس آیت کا مخاطب کون ہے، کس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور کس کو کہا جا رہا ہے، اور اس آیت کے نازل کرنے کی وجہ کیا ہے۔ خارجیوں کو تو بتسنا ہے کہ یہ قرآن شریف کی آیت پڑھ لی اور اسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، یہ خود بخود اس کے اندر سے اخذ کر لیا، اس کی اور ضرورت نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، وہ ترجمہ جن کو پڑھاتے ہیں، جو وہ پڑھتے ہیں، وہ بھی آنکھیں بند کر کے ایسی چیز کو قرآن کی عظمت کے نام پر اس کو قبول کر لیتے ہیں، ان کا بھی علم چونکہ سطحی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں اس بات کی طرف قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ پوری آیت کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو میں ترجمہ قرآن شریف کا پڑھنے لگا ہوں، یہ وہی ترجمہ ہے جو تمام حجاج کو دیا جاتا ہے۔ شاہ فہد کمپلیکس اس کو جو ہے وہ فریلی دنیا بھر میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اردو زبان جاننے والوں کے لیے۔ جناب مولانا محمد جونا گڑھی نے یہ ترجمہ کیا ہے اور اس کی تفسیر حافظ صلاح الدین یوسف نے لکھی ہے، اس سے میں یہ قرآن کریم کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ اس آیت کے سیاق و سباق کو پہلے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی خوارج یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضور کے لیے ہے، کہ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو غیب نہیں، صرف اللہ کو غیب ہے۔ اور ان آیتوں کو پڑھ کے بڑے ٹھنڈے دل سے ذرا ترجمہ سنیے اور پھر اس کے اوپر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ، یہ تو میں نے آپ کو آیت بتا دی، کوئی زمین و آسمان میں غیب نہیں جانتا مگر اللہ۔ اور آگے ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اسی آیت کے لفظ، اور ان کو معلوم نہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، ان کو معلوم نہیں کہ کب اٹھایا جائے گا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر یہ آیت خطاب کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر یہ آیت نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو کیا اللہ حضور کو یہ فرما رہا ہے کہ ان کو خبر نہیں یہ کب اٹھائے جائیں گے؟ یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ کب کھڑے، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں۔ میں وہ آیت کا اس سے ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی کا پڑھ کے بتا رہا ہوں، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ جو انہیں کا لفظ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یا کوئی اور لوگ ہیں جن سے یہ بات کی جا رہی ہے؟ بس یہ اگر آپ نے نقطہ سمجھ لیا تو سمجھے میں نے یہ جو تمہیدی کلمات کہے تھے نا کہ مشرکوں کے لیے آیات اور ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں، عیسائیوں کے لیے اور ہوتی ہیں، دہریوں منافقوں کے لیے اور ہوتی ہیں، مسلمانوں کے لیے اور ہوتی ہیں، تو آپ نقطہ سمجھ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا مگر اللہ، اور انہیں تو یہ خبر نہیں کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ انہیں کون ہیں، یہ تلاش کرنے والی بات ہے۔ یہ جو غیب نہیں نہ جانتا وہ یہ انہیں ہیں، یشعرون، یہ ہیں وہ جو غیب نہیں جانتے۔ وہ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا امون۔ پھر میں یہ ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی کا پڑھ رہا ہوں، جس کو شاہ فہد کمپلیکس نے پوری دنیا میں فری تقسیم کیا اردو زبان میں جاننے والوں کے لیے، حجاج اور عمرہ جانے والوں کے لیے یہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کی تحفہ تن ان کو کاپی دی جاتی ہے۔ وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جن کو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ان کو پتہ نہیں یہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان کا علم تو ختم ہو چکا ہے آخرت کے بارے میں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، ذرا اس آیت کو پچھلی آیت سے ملا کر پڑھیں کہ جن کو کہا جا رہا ہے
کہ ان کے پاس علم غیب نہیں، اللہ کے پاس علم غیب ہے، ان کا علم ختم ہو چکا ہے آخرت کے بارے میں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے؟ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا علم آخرت کے بارے میں ختم ہو رہا ہے، اور اگلے لوگ لفظ تو ہلا دینے والے ہیں، بل ہم فی شک منہا، یہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آنی بھی ہے کہ نہیں. یعنی بعض مشرک شک میں تھے اور بعض کلیئرلی اس کا انکار کرتے تھے، وہ اگلی آیت میں انکار بھی ہے. آگے فرماتا ہے یہ شک والے ہیں، حضور شک والے ہیں. بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس سے آندھے ہیں، یہ تو آندھے ہیں، ان کو تو کچھ خبر ہی نہیں. اگر یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کا مصداق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے اور تم بناتے ہو، تو ذرا سوچو کہ کیا یہ باتیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے. میرے ایک فاضل دوست ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جتنی کافروں کے حق میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ خوارج تو یوں ہمیں ظاہر کرتے ہیں کہ گویا اللہ ڈنڈا لے کر نعوذ باللہ حضور کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے، کہ سب کچھ حضور کو ہی کہہ رہا ہے کہ تو آندھا ہو گیا، تمہیں پتہ نہیں ہے، تو شک میں ہے، نعوذ باللہ. یہ حالت ہو گئی ہے. اور ترجمہ قرآن کے نام کے اوپر، سرکل قرآن کے نام کے اوپر، اور جب وہ سکرین پہ ٹی وی پر آتا ہے تو یہ پہلی بات کل یعلم من فی السماوات، آیت نمبر 100 آیت نمبر ترجمہ یہ، اور انگلش میں اور پنجابی میں اور بتا گیا اور بات ختم، اور اگلی آیت کو نہیں پڑھنا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. کافروں نے کہا کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم پھر زندہ کیے جائیں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے کہ وہ زندہ ہوں گے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں. من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں. اب جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگلوں کے یہ افسانے ہیں، ہم نے مر کر نہیں اٹھنا، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم آندھے ہو گئے ہو علم آخرت کے بارے میں، تمہیں نہیں پتا تم نے کب اٹھایا جانا ہے. سن لو سن لو سن لو، اللہ کے سوا زمین و آسمان میں غیب کوئی نہیں جانتا. اب ناظرین کے ذہن میں ایک بات تو شاید کلیئر ہو گئی ہو کہ یہ آیت کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے. جب مشرکوں سے بات ہوتی ہے تو ان آیات کا رخ مشرکوں کی طرف ہوتا ہے، مگر مسلمانوں کی طرف نہیں ہوتا. مسلمانوں کو نہیں اللہ فرماتا کہ آخرت کو مانو. یہ مسلمان یہ نہیں کہتے کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں، وہ اور بات ہوتی ہے، وہ ڈیفرنٹ میٹر ہوتا ہے. اس آیت کے مخاطب کون ہیں؟ مشرک ہیں مخاطب اس آیت کے. ان کو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی زمین و آسمان میں غیب جاننے والا نہیں مگر اللہ. اور یہ ساری آیتیں مشرکوں کے بارے میں ہیں. بلکہ اگر اس پوری آیات کو آپ نے پورا ٹاپک پڑھنا ہو تو اس آیت کو آیت 60 سے شروع کریں، امن خلق السماوات والارض. تو پورا ٹاپک اب آپ جات پات پڑھیں گے، اگلی پچھلی آیتیں تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ آیت کن کے بارے میں. امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو پیدا کیا. اس کے بعد ہے اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناتے ہو. یہ پوری اللہ تعالیٰ نے اپنی علم و قدرت، اپنی طاقت اور اپنا علم بیان کیا، مشرکوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی نہیں غیب جانتا. تو یہ پیچھے سے اگر آیت 60 سے لے کر آپ آیت 68 تک پڑھیں گے، بلکہ اس سے بھی آگے چلے جائیں تو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ کا مفہوم جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا آپ اس کے مخاطب نہیں ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ تو کہہ دیا کہ آیت کافروں مشرکوں کے لیے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو اللہ نے ان کو یہ کیوں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا؟ ہاں، اس کی ضرورت تھی. اگر تو مشرکوں کافروں کے غیب کے بارے میں جاننا ہو کہ وہ غیب جانتے تھے یا نہیں،
وہ کن کو غیب دان مانتے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ یہ آیت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے لیے آپ کو سورہ طور اور سورہ الحاقہ دو مقام پر قرآن کریم میں یہ لفظ آئے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین مکہ اپنے احوال میں جو آدمی غیب کی باتیں بتائے ان کے خیال میں وہ کاہن ہوتا تھا، اس کو وہ کاہن کہتے تھے۔ کیوں؟ کہ جب بھی لوگوں کے پاس میٹرز آتے، انہوں نے سفر کرنا ہوتا تو وہ کاہنوں کے پاس جاتے کہ آپ ہمیں بتائیں ہم سفر کریں یا نہ کریں، یہ شادی کریں یا نہ کریں، ہم نے شام کی منڈیوں میں جانا ہے، وہاں کیا بھاؤ ہے اس کا جو ہم نے وہاں بیچنا ہے، فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، وہ کاہنوں کے پاس جا کر بجاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا عالم غیب سے میرے پاس یہ کتاب آئی ہے، میرے پاس وحی آئی ہے عالم غیب سے، تو یہ غیب کی بات ہو گئی۔ انہوں نے جب سنا تو وہ نعوذ باللہ حضور کو بھی کاہن کہنے لگے کہ یہ غیب کی باتیں بتاتا ہے، یہ بھی کاہن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور یہ جو کتاب ہے یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے، یہ کلام پاک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا تھا۔ تو وہ اور دوسری جگہ پہ آیا کہ آپ وما ہوا بقول شاعر ولا بقول کاہن، آپ کاہن بھی نہیں ہیں، آپ شاعر بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کاہنوں کا وجود تھا عرب میں، اور ان کے وجود کے ہونے کا ثبوت ان آیات میں قرآن میں ہے کہ کاہن تھے کوئی۔ اور کاہن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب عربی زبان کی کوئی ڈکشنری اٹھا لیں، آپ امام راغب اصفہانی کی اٹھا لیں، انہی آیات کی تفسیر ابن کثیر میں دیکھ لیں، قرطبی میں دیکھ لیں کہ کاہن کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کاہن وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتے تھے، اور مشرکین مکہ ان کے پاس غیب کی باتیں پوچھنے کے لیے جاتے تھے۔ حج کے دنوں میں عرفات میں حج کرنے کے لیے لوگ جاتے تو کاہنوں کے اڈے ہوتے تھے، ان میں وہ ہاتھ دیکھتے اور غیب کی باتیں لوگوں کو بتاتے۔ مختلف طریقے تھے، عراف اور کاہن، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مگر ان کا وجود تھا۔ صرف میں قرآن سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا وجود تھا اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے۔ غیب دانوں کی ان کے حساب سے منڈیاں تھیں، اڈے تھے، اور غیب کے بتانے والے، غیب کے دعوے دار پھیلے ہوئے تھے پورے عرب میں، بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن قرآن چونکہ عرب میں نازل ہوا ہے اس لیے میں وہاں تک اپنی بات کو محدود رکھتا ہوں۔ تو یہ وہاں پر جاتے اور کاہن ان کو غیب کی باتیں بتاتے، اور تھے وہ جھوٹے۔ اب کاہنوں کے پاس غیب کی باتیں کہاں سے آتی تھی، وہ کیسے بتاتے تھے؟ اس کے لیے قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں، اور میں دوسرے کسی مضمون میں کسی وجہ سے ان کو تلاوت کر بھی چکا ہوں، یہاں صرف میں 2 آیتیں تلاوت کرتا ہوں، ایک ہی آیت بلکہ تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جن آیت 8 اور 9 میں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ جب جنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان قبول کیا، سورہ جن کی ابتدائی آیات سے آپ پڑھیں، تو انہوں نے احوال اپنے بیان کرنے شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگے وَأَنَّا لَمَسْنَا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیدار اور پہرے داروں سے اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور اس سے پہلے تو یہ تھا کہ ہم نے آسمان کے قریب اپنے اسٹیشن، اپنے مقامات بنائے ہوتے تھے خبریں سننے کے لیے، اور ہم وہاں پر چلے جاتے اور وہاں پر جا کر بیٹھ کر خبریں سنتے، اور خبریں سننے کے بعد ان کو کیا کرتے؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حال نبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ وہ خبریں سنتے اور آ کر کاہنوں کو بتاتے، اور اس میں سے وہ 10 جھوٹ اپنی طرف سے اور ملا لیتے اور لوگوں کو کہتے دیکھیں ہمیں، اور ان میں سے کوئی بات وہ سچی ہو جاتی، کیوں نہ سچی ہوتی کہ وہ فرشتوں سے سنی ہوتی تھی۔ اب کاہنوں نے غیب داں ہونے کا دعویٰ کر لیا جنات کی خبروں کی بنا پر، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جنات جو ہیں یہ علم غیب جانتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں اور ہم تم کو بتاتے ہیں۔ تو منڈیاں لگ گئیں علم غیب کے جاننے والوں کی اس اعتبار سے۔ میں حقیقت کے معنی میں نہیں کہہ رہا، مشرک ان کے پاس جاتے، جا کر غیب کی خبریں پوچھتے، اس کاہن کے پاس گئے، اس کاہن کے پاس گئے، اور ان کا ذریعہ کیا تھا؟ شیاطین۔ اور مشرکین مکہ یہ مانتے تھے کہ شیاطین کے پاس اپنا غیب ہے، اللہ ان کو عطا نہیں کرتا، ان کے پاس پرسنل اپنا ذاتی علم غیب ہے، اور وہ ذاتی علم غیب القاء کرتے ہیں شیاطین کے کاہنوں کے اوپر، اور کاہن لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اب یہ ذرا نقشہ دیکھ لیں آپ، مینا عرفات حرم شریف کے اندر 4 چفیرے غیب کے داں و داں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن کی آیات میں پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے پاس جاتے۔ اب میں خلاصہ عرض کرنے سے پہلے، یہ ناظرین شاید یہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ وہ علم غیب جنات کے بارے میں مانتے تھے، یہ کہاں سے ہے؟ ہاں، ان کا عقیدہ تھا جنات علم غیب جانتے ہیں، مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کاہن جانتے ہیں۔ اگر کاہنوں کے بارے میں عقیدہ نہیں تھا تو ان کے پاس کیا لینے جاتے تھے؟ اب جنات کی آیت میں آپ کر پڑھ دوں، آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ تسلی پوری ہو جائے۔ سورہ سبا، یہ 34 سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 13 ہے۔ بڑا پیارا قصہ سورہ سبا کے اندر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو لگایا مسجد بنانے کے اوپر، تو اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے اور وہ گلاس کا مکان بنا ہوا تھا اور جنات کام کر رہے تھے، اور آپ اس لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اب ان کو نہ پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا فوت ہونا معلوم نہ ہوا مگر گن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تو تب جنوں کو معلوم ہوا۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، نہیں ان کو موت کا پتہ چل سکا، کن کو؟ جنات کو۔ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَا، جب وہ کیڑے نے اس عصے کو کھا لیا تو وہ نیچے گری ان کا جسم مبارک۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، اب جنوں کے اوپر ظاہر ہوا کہ وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے، ہم ویسے ہی بس ان کے ڈر سے کام کرتے رہے کہ وہ کھڑے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کو تب پتہ چلا۔ اب جو اگلا لفظ میں کہنے والا ہوں، ناظرین بڑے غور سے سنیے گا اس لفظ کو۔ یہ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو فرما رہا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اگر جنوں کو غیب ہوتا، اللہ یعلمون الغیب، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، اگر جنات غیب جانتے تھے تو وہ اس مصیبت میں کام میں کیوں پڑے رہے؟ اب اللہ تعالیٰ مشرکین کو یہ کیوں فرما رہا ہے کہ اگر جنات غیب جانتے تھے تو ان کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی موت کی کیوں خبر نہ ہوئی تب تک کہ ان کا جسم مبارک نیچے اب زمین پر آ گیا؟ ماننا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا اس بات پر کہ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ جنوں کو علم غیب ہے، وہ جنوں کے علم غیب کا اعتقاد رکھتے تھے، وہ کاہنوں کے علم غیب کا اعتقاد رکھتے تھے۔ تبھی تو اللہ فرما رہا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ان کو کیوں نہ پتہ چلا؟ تو معنی یہ نکلا کہ مشرکین مکہ جو تھے
ان کے سامنے جو غیب داں تھے، جن کو وہ غیب داں مانتے تھے، وہ کاہن بھی تھے اور جنات بھی تھے۔ جب یہ منڈیاں لگی ہوئی تھی ہر طرف اس طرح سے کہ غیب داں، وہ جنات ان کو کچھ خبر دیتے، کاہن آگے بتاتے، تو غیب ہی غیب، غیب ہی غیب، ہر طرف غیب ہی غیب کا چکر چلایا ہوا تھا۔ ایک آیت یہاں میں اور پڑھ دوں، میں پہلے اس آیت کی تلاوت کر چکا ہوں اور ممکن ہے کہ کسی نے اس وقت اس آیت کو نہ سنا ہو، تاکہ بات اور مضبوط اور پکی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر ہے 128، سورۃ الانعام 128 آیت۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ جس روز اللہ تعالیٰ مخلوقات کو جمع فرمائے گا اور کہے گا، اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے۔ وہ کہیں گے، اے پروردگار، ہم میں سے ایک دوسرے سے خوب ہم نے فائدہ حاصل کیا۔ جن بھی وہاں ہوں گے، انسان بھی وہاں ہوں گے۔ جن کہیں گے ہم نے ان کو یوز کیا، ان سے فائدہ لیا۔ انسان کہیں گے ہم نے جنوں سے فائدہ لیا۔ اب وہ یہ کاہن ہوں گے، یہ مشرک ہوں گے، جو یہ کہیں گے، کاہنوں کے سردار مشرکوں کے سردار کاہن ہوں گے، ہم نے ان سے فائدہ لیا۔ کیوں؟ انہوں نے ہمیں وہ چوری کی سنی ہوئی خبریں دیں، ہم نے کہا یہ غیب ہے، اور لوگ بھی مانتے تھے یہ غیب ہے۔ تو یہ چکر چلایا ہوا تھا کاہنوں نے اور جنات نے۔ جنات ان کو استعمال کر رہے تھے، وہ ان کو استعمال کر رہے تھے، میجیشن جو تھے۔ اب یہ غیب کی جو منڈیاں لگی ہوئی تھی نا غیب دانوں کی، صرف یہی نہیں، انہوں نے تیر رکھے ہوتے تھے۔ سورہ مائدہ کی 3 آیت میں دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ لمبی لسٹ دی ہے نا حرام کی، حرمت علیکم المیتۃ، اس میں والازلام، وہ کیا ہوتا تھا کہ تیر رکھے ہوتے تھے کائنوں نے۔ غیب معلوم کرنا کو بات، شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا، یہ تیر نکالیں اور اس کے اوپر دیکھ لیں۔ غیب کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے وہ غیب کی خبر حاصل کرتے، ان تیروں سے غیب کی خبر حاصل کرتے۔ اور اس میں پرندوں سے، پرندوں کو اڑاتے، یہ سیدھا گیا یا نہیں، اس سے غیب کا علم حاصل کرتے، غیب لیتے اس سے۔ یعنی وہ قوم پرندوں کو غیب مان رہی ہے، وہ جنات کو غیب مان رہی ہے کہ یہ غیب جانتے ہیں، وہ کاہنوں کو مان رہے ہیں، وہ تیروں کو غیب کا ذریعہ مان رہے ہیں۔ جب یہ ساری منڈی لگی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اب کافروں کو مخاطب کر کے یوں فرماتے ہیں۔ اب سورہ نمل کی اس آیت کو دوبارہ میں تلاوت کرتا ہوں جو میں نے ابتداء میں پڑھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نازل فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی حالت کو دیکھا جو جنات کو غیب مانتے تھے، جو کائنوں کا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ او ظالموں سن لو، اللہ کے سوا زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور سوچیں۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ آیت کن کو خطاب کر رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا؟ کن کو کہا جا رہا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اب یہ میں بات دوبارہ نہیں دہراؤں گا، کن کو اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہمارے خوارج دوست جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو مجھے ہمیشہ حیرانگی ہوتی ہے، خواہ وہ انگلش میں پڑھیں اس آیت کو، اردو میں پڑھیں، عربی میں پڑھیں، اور اس کا مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ حضور کو کہہ رہا ہے کہ نہ تجھے غیب ہے، نہ زمین میں کسی کو غیب ہے، نہ آسمان میں کسی کو غیب ہے، اور اتنی آیت کا ٹکڑا پڑھ کے اور اس کو خلاصی کر دیتے ہیں۔ اب جب یہ دیکھا، ان حالات اور منڈیوں اور سب چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اب دوبارہ میں ان آیات کو پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کب اٹھایا جانا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے انہیں تو یہ بھی نہیں پتا، اب انہیں کی سمجھ آئی کہ انہیں کون ہے۔
اب قرآن کو ایسے نہیں پڑھا جاتا، ایک آیت کا ایک جملہ اٹھا لیا اور اس کے اوپر سر پہ اٹھا لیا اور شرک 30-40 ہزار بار شرک فوبیا ہو گیا، ہر بات کو شرک کہہ دیا۔ اب قرآن کریمی آیات کو جمع کریں تو دیکھیں کہ یہ کیا مطلب ہے اور یہ آیت کن کو مخاطب کر رہی ہے۔ ان کو نہیں پتا ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ان کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، جن غیب نہیں جانتے، کاہن غیب نہیں جانتے، پرندے غیب نہیں جانتے، یہ ان کو نہیں پتا، یہ نہیں غیب جانتے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو پتہ ہی نہیں کب اٹھایا جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان کا علم تو یہ ہے کہ علم آخرت ان کا ختم ہو گیا ہے اور اس میں شک میں ہیں۔ یہ کون؟ اب یہ کہ مجھے دوبارہ ضرورت نہیں، اور یہ تو آندھے ہو گئے ہیں۔ یہ ہے اس آیت کا سیاق و سباق، اور یہ ہے اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ تم کہو، کل تم کہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے یہ کہہ دو کہ مجھے تو کوئی غیب کا علم ہے ہی نہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کب اٹھایا جاؤں گا، اور میں تو علم آخرت کے بارے میں آندھا ہوں، شک میں ہوں۔ یہ نہیں فرمایا گیا۔ اب کئی ناظرین کے ذہن میں آتا ہے سورہ انعام کی 50 آیت آ رہی ہوگی، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، ادھار ہے انشاءاللہ، اگلی نشست میں اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ آج صرف اسی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، ان آیات کو اگر پیچھے سے دیکھیں اور اس میں اللہ کی بہت صفات ہیں، بہت اس کی صفات ہیں۔ یہ جو 99 نیم ہیں یہ اللہ کی ساری صفات ہیں۔ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، لیکن ان ساری صفتوں میں دو ٹاپ کی صفتیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے علم و قدرت۔ ایک اس کی قدرت کی صفت ہے، ایک اس کے علم کی صفت ہے۔ وہ معبود ہی اس لیے ہے، وہ خدا ہی اس لیے ہے کہ وہ قادر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود ہونے والے معنی میں نہ قادر مانتے ہیں نہ علیم مانتے ہیں، اور یہ جو تھنک کرے کہ حضور ایسے ہیں اس کو دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ اللہ کی شان اس کی شان کے مطابق ہے، مصطفیٰ کی شان ان کی شان کے مطابق ہے۔ اب وہ جو فرق ہے میں نے جیسے کہا تھا وہ آگے چل کر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی علم و قدرت، ان تمام آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، امن خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو؟ معبود ہونے کے لیے یہ دو چیزیں شرط ہیں کہ وہ قادر ہو اور وہ علیم ہو۔ قادر کیوں ہو؟ کہ وہ کائنات کو پیدا کرے، اور اگر کوئی اس کا حکم نہ مانے تو اس کو سزا دینے کی وہ طاقت رکھے، اگر کوئی اس کی حکم مانے تو اس کو جزا دینے کی وہ طاقت رکھے، ان کے لیے وہ بروں کے لیے بری جگہ کو تخلیق کرے، اچھوں کے لیے اچھی جگہ کو تخلیق کرے۔ یہ تب ہی ہوگا نا جب وہ قادر ہوگا، اس کو طاقت ہوگی۔ تو معبود کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے، اور کوئی کیا کر رہا ہے اور کب کیا کرے گا یہ اس کا تعلق علم صفت کے ساتھ ہے، یعنی وہ قادر بھی ہو اور عالم بھی ہو۔ ان تمام آیات، آیت 60 سے لے کر یہ 65 تک جتنی آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کا بیان ہے۔ کہا ان کو مشرکوں کو یہ جا رہا ہے کہ جن کو تم خدا مان رہے ہو، نہ ان کے پاس قدرت ہے نہ ان کے پاس علم ہے، بلکہ یہ تو ایک طرف رہے زمین و آسمان میں نہ کسی کے پاس علم ہے نہ کسی کے پاس قدرت ہے، نہ زمین میں کوئی معبود ہے نہ آسمان میں کوئی معبود ہے۔ معبود الا اللہ، وہ ایک ہی اللہ معبود ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ اور نبی اکرم رسول نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم معبود ہونے والا علم تو نہیں مانتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ وہ پچھلی بار میں نے ساری جو ہیں وہ آیات پڑھ دی تھی ساری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض آیات میں جو انکار کرایا گیا ہے علم کا، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ ہاں وہ جو خالق ہونے والا، مالک ہونے والا، رب ہونے کا جو علم کا تقاضا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، اور اللہ نے ان کو وہ نہیں عطا فرمایا تھا۔ وہ کیا تھا کہ ان کی عبادت کی جائے، یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معبود ہونے والی کوئی بات نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر تھا، اور یہ تھا۔ اور وہ جو لوگ تھے مشرکین جو تھے، جب ان کو کوئی غیب کی بات بتاتا تو وہ کیا کرتے؟ اس کو خدا مان لیتے، یعنی وہ نبی ماننے والے نہیں تھے، وہ سیدھے اوپر چڑھتے تھے، خدا مانتے تھے۔ نبوت کا تو ان کے ہاں تصور ہی نہیں تھا، ان کو خدا مانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔
اب جب بتوں سے آوازیں آئیں تو وہ باتیں پوری ہو گئیں تو انہوں نے ان کو خدا مانا، جنات کو انہوں نے خدا مانا، خدا کی اولاد سمجھ کر ان کو مانا، جیسا کہ میں نے بہت مرتبہ اس کو بتا دیا ہے۔ لیکن پھر یہ سورہ انعام کی آیت 100 دوبارہ میں پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ خَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک بنا لیا اور بے سمجھی سے خود بخود ان کو خدا کی بیٹیاں اور خدا کے بیٹے قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور سورہ صافات میں 158 میں ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے خدا اور جنوں میں ایک رشتہ نسب مقرر کر دیا۔ یہ تھا ان کا شرک، جس کو شرک فی ذات کہتے ہیں، اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کو یہ کہیں گے کہ تم میری عبادت کرو کیونکہ میں تم کو غیب کی باتیں بتاتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ کہلوا دیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ مجھے بعد میں یاد رہے یا بات یا نہ رہے، یہ شاید بعد ناظرین کے لیے یہ ایک نئی بات ہو کہ یہ مشرکین کیسے کہتے تھے کہ کل کو یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور یہ کہے گا کہ ہماری عبادت کرو۔ یہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ نہ سننا الگ بات ہے، ہونا الگ بات ہے۔ قرآن کریم کی جو سورہ زخرف ہے، اس کی سورہ زخرف کے اندر آیت 140 سے لے کر 150 کے درمیان تک سارا پڑھیں، اس میں ایک آیت آتی ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ ان سے جھگڑا کرنے لگے۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ علامہ ابن کثیر، چونکہ علامہ ابن کثیر کا نام کافی ہے اس لیے میں دوسروں کا چھوڑتا ہوں، ان سے یہ پڑھیں علامہ ابن کثیر کی تفسیر، کہ وہ کہتے تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کر رہے ہیں اور کل کو یہ کہیں گے کہ تم میری اس طرح سے عبادت کرو جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ محمد کی نظر نبوت پر نہیں ہے، خدا ہونے پر ان کی نظر ہے، نعوذ باللہ کہ کل کو وہ خدا بننے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کا اعلان فرما دیا کہ یہ جو سوچ رہے ہیں نا بدبخت، ان کی سوچ کا بے سوچی کا غلط سوچ کا اعلان کر دو کہ معبود ہونے کے لیے ذاتی قدرت کی ضرورت ہوتی ہے، معبود ہونے کے لیے ذاتی علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اعلان کر رہا ہوں کہ نہ میرے پاس ذاتی علم ہے نہ میرے پاس ذاتی قدرت ہے، اور وہ اپنے معبودوں کے بارے میں ان کو ذاتی علم بھی مانتے تھے اور ان کی ذاتی قدرت بھی مانتے تھے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ آپ کو پڑھ کر سنا آیا ہوں کہ اس میں ان کا جو ذاتی علم اور ذاتی تھا ان کے بارے میں۔ آگے سنیے، اب آگے چلتے ہیں اس بات کے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ وہ کہنے لگے، یہ سورہ الطور کی بات ہے، سورہ طور میں یہ آیت آتی ہے، اور بھی مقامات پر مختلف مقامات پر یہ آیت آتی ہے، لیکن میں صرف ایک مقام پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام لہ البنات، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ بیٹیاں مانتے تھے ملائکہ کو، نعوذ باللہ۔ یہ مختلف مقام پر قرآن پر آتا ہے۔ اس وقت میں سورۃ الطور کی 39 اور 40 اور 41 تین آیتیں میں پڑھ رہا ہوں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے، یعنی وہ ملائکہ کو جب انہوں نے خدا کی بیٹیاں کہا تو اس سے یہ مت مغربی لوگ اور جو لوگ ہیں بعض ذہن رکھنے والے، وہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا، یہ نہیں مانا، یہ ان کے شعور کے مطابق بات کی جا رہی ہے کہ تم خود تو بیٹیوں کو نہ پسند کرو اور خدا کے لیے بیٹیاں ثابت کر دو، یہ اس کانٹینٹس میں بات ہو رہی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں، جو بھی نیک عمل صالح کرے اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ایک مقام پر سورہ شورى کے آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا نا کہ میں جس کو چاہوں بیٹیاں دوں اور جس کو چاہوں بیٹے دوں، تو وہاں بیٹی کا ذکر اللہ نے مرد سے پہلے فرمایا ہے، وہ بات نہیں ہو رہی۔ اللہ کے لیے تو تم بیٹیاں مقرر کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ اسے وہ لکھ لیتے ہیں۔ اب خدا کی اولاد ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق تھا علم غیب سے، کیونکہ خدا غیب، اگر نعوذ باللہ اس کی اولاد تھی، ان کے مطابق بیٹیاں تھیں اس کی اور بیٹے جنات اور جنات جن کو وہ مانتے تھے، تو یہ غیب بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پاس غیب ہے
کہ انہوں نے یہ جان لیا کہ خدا کی بیٹیاں، یعنی پہلی بات تو یہ کہ خدا کی لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد نہیں ہے۔ اب دوسری، انہوں نے یہ گھڑ کیسے لیا کہ خدا کی بیٹیاں ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں خدا کی اولاد ہے، خدا کہہ رہا ہے ان کے پاس غیب نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اگر اس کی اولاد کے ہونے کے لیے علم غیب کی ضرورت ہے کہ غیب کی نظر سے ہی بتا سکتا ہے کہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اب اگر اس کی کوئی نہ کرے گا کہ علم خدا کی بیٹیاں نہیں ہیں، تو اس کے پاس بھی علم غیب کے ہونا ضروری ہے کہ وہ اسی غیب کی نظر سے بتا سکے کہ بیٹیاں نہیں ہیں۔ جب ان ظالموں نے نعوذ باللہ خدا کی بیٹیاں بغیر علم غیب کے قرار دیا، اور خدا فرما رہا ہے ام عندہم الغیب وہم یکتبون، وہ مضمون ایک پیچھے چلا آ رہا ہے، اس لیے فہم یکتبون کا لفظ آیا، وہ میں اگر اس طرف چلا گیا تو وہ بات رہ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس غیب نہیں ہے کفار کے پاس، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب ہے، وہ اسی غیب کی نظر سے بتا رہے ہیں کہ اس کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں۔ تو کافروں کے پاس غیب نہیں ہوتا، شیاطین کے پاس غیب نہیں ہوتا، انبیاء کے پاس غیب ہوتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت 77 سے لے کر 79 تک ایک مضمون چلتا ہے، اور ایک اس میں قصہ بیان ہے۔ اس قصے کا ایک ٹچ صرف میں بخاری سے دینا چاہتا ہوں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو اس کی تفسیر لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے کسی کافر سے پیسے لینے تھے۔ اب وہ کافر کا نام بھی نہیں قرآن میں اور اس کا بھی نہیں ہے۔ جب اس نے پیسے لینے تھے تو وہ کہتا تھا میں نہیں پیسے دیتا۔ اب اس بات پر جب ان کا اختلاف ہوا تو وہ کہنے لگا کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اس نے کہا تم کہتے ہو نا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، چلو اس پر رہ جاؤ، میں تمہارے پیسے نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر با فرض محال قیامت قائم ہوئی تو میں یہاں امیر آدمی ہوں، وقال لأوتین مالا وولدا، یہاں میرے پاس اولاد بھی ہے، میرے پاس مال بھی ہے، اگر قائم قیامت ہوئی تو وہاں میرے پاس مال بھی ہوگا اور وہاں میرے پاس اولاد بھی ہوگی۔ تو ایسا کرنا کہ تم مرنے کے بعد میرے پاس آ جانا، ان صحابی کو کہا جا رہا ہے۔ اچھا، ان صحابی کو کہا جا رہا ہے، غالباً خباب بن ارت ان کا نام تھا، اور بہت سزائیں دیتا تھا وہ کافر ان کو۔ اس نے کہا ہم مرنے کے بعد آ جانا، میرے پاس بیوی بچے ہوں گے تو میں تمہاری رقم وہاں لٹا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطلع الغیب، کیا اس خناس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ یہ جانتا ہے؟ اب حالات قیامت کے بعد کی زندگی کی جو وہ بات کر رہا ہے کہ میرے پاس ہوں گے، کیا اس کے پاس علم غیب ہے؟ تو اس کا معنی یہ نکلا پچھلی آیت میں بھی اور اس میں بھی کہ کاہنوں کے علم غیب کا انکار ہے۔ جنات کے اللو کانو یعلمون الغیب سورہ سبا میں ایک انکار ہے، اور اس جو کافر تھا دوسرے ان کا انکار ہے۔ اور لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انکار ہی ہے؟ ان کے لیے بھی یہی ہے۔ یہ آیات جتنی کفار کے بارے میں ہیں، اطلع الغیب، ان کو کوئی غیب نہیں۔ ہمارے وہ دوست، میں ان کو بولے کہوں، بدبخت کہوں، یا عقل کے آندھے کہوں، یا علم کے دشمن کہوں، خوارج کو کیا کہوں کہ وہ ان ساری آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر چسپاں کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو نہیں غیب ہوتا، ان کو علم نہیں ہوتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، مگر اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے بندوں کو، اس کے صالحین کو اللہ کی ذات کی طرف سے علم غیب ملتا ہے اور وہ عطا ہوتا ہے اور ان کے پاس وہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ شرک فی العلم نہیں۔ کیوں نہیں؟ شرک فی العلم تب بنے گا جو کتاب التوحید، تقویت الایمان، وہ کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، براہین قاطعہ، فلاں فلاں، جن میں علم غیب کو شرک کہا گیا ہے، وہ تب شرک بنتا ہے کہ اس طرح سے علم غیب مانا جائے ان کے پاس جس طرح سے مشرکین مکہ جنات کے پاس، کاہنوں کے پاس،
پرندوں کے پاس بے عطائے الہی مانتے تھے، اور یہ تو خدا کے مظہر ہیں، یہ تو اس کے علم کے مظہر ہیں، تمام انبیاء اس کے علم کے مظہر ہوتے ہیں۔ اگر ہم بھی یہ کہیں، کوئی کہے، ہم تو نہیں کہتے نعوذ باللہ، اگر کوئی کہے جنات کے پاس علم ہے، کیوں علم ہے جی جنات کے پاس علم غیب ہے؟ کیوں علم غیب ہے ان کے پاس؟ خدا کی اولاد ہے اور باپ کا علم ان کے پاس ٹرانسفر ہو گیا، جتنا باپ کا علم تھا وہ ان کے پاس آ گیا، ان کو بھی کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، خدا کو بھی کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، تو یہ ان کا اپنا علم ہے۔ نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، ان کم بختوں نے یہ جو کہا یہ شرک فی العلم تھا۔ ہاں، علم غیب کا بلیو کرنا شرک تھا اور شرک ہے، لیکن کس سٹائل سے؟ اس انداز سے جس سٹائل سے وہ مانتے تھے، جو انبیاء کے لیے وہ تو نہیں ہے، انبیاء کو تو اللہ خود عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ میں نے یہ تمام آیات تلاوت کر دی ہیں، اب چونکہ وہ مضمون چل رہا ہے کہ انبیاء کو علم ہوتا ہے، کاہنوں کو نہیں ہوتا، جنات پرندوں کو نہیں ہوتا، اور یہ آیات ان کے لیے ہیں، تو میں 2-4 آیات جو ہیں وہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 22 اور لفظ علم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب وہ یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم عطا فرمایا۔ وہ کون سا علم تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا؟ اس علم کی تفسیر سورہ یوسف کے اندر ہے کہ وہ کون سا علم تھا۔ کوئی خواب دیکھ کر آتا، یوسف علیہ السلام اس کی میننگ کی حقیقت تک پہنچ جاتے اور جو کچھ وہ فرماتے وہ ہو جاتا۔ یہ وہ علم تھا جو یوسف علیہ السلام کو بتایا، اور یہ علم غیب ہی تھا جو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کے بارے میں سورہ بقرہ کی 251 آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَعَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَاتَلَ داود جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكَمَ، اور ہم نے ان کو حکمت عطا کی اور ان کو علم عطا کیا، اور یہ علم غیب تھا۔ اب یہ ان کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اس جو اگلی آیت ہے اس کی میں تھوڑی سی آپ کے سامنے تفصیل بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ یہ سورہ النمل ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 15۔ یہ سورہ النمل کی آیت سے ہی میں نے شروع کیا تھا اور وہ ٹائم بھی بھاگ رہا ہے، شاید مجھے سورہ النمل کی وہ جو آیت تھی وہاں جہاں ختم کیا تھا اس سے پہلے ہی اس کا ختم کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سورہ 15 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب جتنے لوگ تھے اس وقت علم کو تھوڑا بہت تو دنیا کا حواس خمسہ والا کو حقیقتاً سارا علم اللہ نہیں دیا ہے، حواس خمسہ کا علم بھی اللہ نہیں دیا ہوتا ہے، یہ بھی اسی کی عطا ہے۔ مگر وہ جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان دونوں کو علم دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دوسرے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس علم سے کیا مراد ہے؟ سورہ نمل کے اندر ہی اس علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو سلیمان اور حضرت سلیمان کو دیا ہے اس کی وضاحت تھوڑی سی 2 آیتوں میں عرض کرتا ہوں، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ ان کو وہ علم دیتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں ہوتا، اور وہی علم غیب ہوتا ہے۔ ان کے حواس خمسہ اور عام لوگوں کے حواس خمسہ میں فرق ہوتا ہے۔ ہم قریب سے سونگھ سکتے ہیں، بس یہ ہماری سونگھنے کی قوت ہے، لیکن ان کی سونگھنے کی قوت کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں اور ایک آدمی حضرت یوسف کا کرتا لے کر مصر سے چلا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ پچھلے لیکچر میں نے بتایا تقریباً 400 میل کا سفر، اور ادھر سے وہ کرتا لے کر چلا، ادھر سے اب قوت
جو سونگھنے والی قوت ہے اس کا طاقت اندازہ لگائیں. فرمایا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ گئی. سبحان اللہ. اب نہ جی انبیاء علیہ السلام نحن رجال وہم رجال، ہم بھی بندے ہیں وہ بھی بندے ہیں، ان کی دو آنکھیں ہماری دو آنکھیں. انہوں نے تو قوت سونگھنے والی قوت سے کنعان سے بیٹھ کر 400 میل دور سے سونگھ لیا. اگر ایک ہی قوت ہے وہاں سے خمسہ ایک جیسے ہیں تو تم بھی سونگھ کے دکھاؤ. کون ہے جو سونگھ کر دکھائے؟ نہیں، وہ سونگھنے کی قوت ایکسٹرا تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نظر کا علم، قلب کا علم دیا تھا وہ علم غیب تھا، اور وہ ایکسٹرا علم تھا جو عام انسانوں کو نہیں ہوتا. سلیمان علیہ السلام کے پاس جو علم تھا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے. قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ. آپ نے فرمایا لوگو میں وہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پرندوں کی بولی سکھائی ہے. اب پرندوں کی بولی کو سمجھ لینا اور جان لینا، اس علم کا نام کیا ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا. یہ آگے قصہ آپ جانتے ہیں، آگے جا کر وہ لمبا قصہ ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، ٹائم بھاگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَمَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سن کر ہنس پڑے. کس کی؟ جس کا پہلی آیت میں ذکر آیا نا، قَالَ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا. اس چونٹی نے کہا اپنے حجروں میں داخل ہو جاؤ، سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں کچل نہ دے. جب اس کی سلیمان علیہ السلام نے بات سنی تو وہ ہنس دیے. چونٹی نے دور سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھا، اور اس چونٹی کو یہ پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر یہاں آ کر سٹے کرے گا. تبھی تو اس نے کہا کہ حجروں میں داخل اپنی سوراخے میں چلی جاؤ، ورنہ جو ہے وہ سلیمان کا لشکر جو ہے وہ تمہیں کچل دے گا. اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. میں یہ آپ پر چھوڑتا ہوں، ذرا یہ سوچیں کہ چونٹی کو کیسے پتا تھا. لوگ کہتے ہیں مجھے کمپیوٹر کا علم آتا ہے. اگر کہیں مصطفیٰ کے لیے کمپیوٹر کا علم مانے تو شرک ہوگا. اگر فرد عام زید، عمر، بکر، یعنی کوئی بھی محمدین کہہ لیں، علی محمدین کہہ لیں، محمدین کو کمپیوٹر کا علم آئے تو شرک نہیں. مصطفیٰ کو علم کا کمپیوٹر کا علم آئے تو شرک ہے. اگر سلیمان علیہ السلام کے لیے علم غیب مانے تو شرک ہے، اور چونٹی کے لیے مانے تو جائز ہے. چونٹی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے آنا ہے اور یہاں ٹھہرنا ہے، اور وہ اپنے گھروں کے نیچے کچل دیں گے. ورنہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ ادھر آ کر ٹھہرنا ہے اور ہم نے اپنے گھروں میں جانا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا اور وہ مسکرا پڑے. چونٹی کی آواز کو سننا، اس کو جاننا، مخلوقات میں سے کوئی چونٹی کی آواز کو نہ سن سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ پرندوں کی بولی کو جان سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے. یہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے داؤد کو علم دیا، سلیمان علیہ السلام کو علم دیا. اور علم کا معنی یہ میں بات عرض کر دوں، سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وہ غفلت میں رہے حتیٰ کہ قبروں میں چلے گئے. کلا سوف تعلمون، ان قریب ہاں وہ جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ جن باتوں کا ذکر دنیا میں ہوتا رہتا تھا نا، جس کا وہ انکار کیا کرتے تھے، وہاں جا کر وہ جان لیں گے. اب جس بات کو ہم قبر میں جا کر جانیں گے وہ علم کیا ہوگا؟ یہ وہی علم ہے جو انبیاء کو عطا فرمایا گیا، اور یہ وہی علم ہے جس کی نفی پرندوں سے کی گئی، کاہنوں سے کی گئی، جنات سے کی گئی. آخر میں دوبارہ آیت پڑھ کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. کہہ دو، فرما دو، زمین و آسمان میں جو لوگ زمین میں ہیں اور آسمان میں ہیں، خدا کے سوا کوئی غیب کی باتیں نہیں جانتا الا اللہ، مگر اللہ. انشاءاللہ اسی طرح دیگر آیات جو علم غیب کی نفی میں پیش کی جاتی ہیں، اگلی نشست میں ان میں سے چند آیت کو مخصوص کر کے تلاوت کر کے انشاءاللہ ان پہ گفتگو کی جائے گی. جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.